تاریخ انسانی میں جتنے انقلابات آئے ہیں اس کے اثرات ملک کی حدود سے باہر نکل گئے. انقلاب ایران کے اثرات ملک کی حدود سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس پر تو میں نے بڑی لمبی بحث کی تھی، لیکن یہ کہ میرے نزدیک ایران کا انقلاب ایک ٹرو ریولوشن نہیں ہے، حقیقی انقلاب نہیں ہے. اس معنی میں تو انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، یہ تو ایک انقلاب ہے. لیکن اصل میں جو حقیقی انقلاب ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی نئی آئیڈیالوجی، نیا نظریہ یا پرانا نظریہ ہو تو ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ جدید اس کی شرح ہو، اور اس کی دعوت پر ایک پارٹی قائم ہو اور اس پارٹی کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو. کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جو بھی ان کے عقائد تھے یعنی شیعوں کے، اور ان عقائد ہی کی بنیاد پر علماء کا کاڈر پہلے سے موجود تھا، کوئی پارٹی وجود میں نہیں آئی. اور کانگلومریشن آف پارٹیز، بہت سی جماعتوں نے مل کے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، سب جمع ہو گئے اس میں، سیکولر بھی اور مذہبی بھی اور لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی سب جمع ہو گئے، لیفٹسٹ بھی اور رائٹسٹ بھی. اسی طریقے سے وہاں بھی سب جمع ہو گئے تھے. اینٹی شاہ موومنٹ تھی، وہ علماء بھی تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کمیونسٹ ٹودے پارٹی بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ وہ تو عین وقت کے اوپر آ کر جو ہے وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کر لیا، اس لیے کہ ان کی ایک منظم طاقت تھی. یہاں پر ہائی جیک کر لیا اینٹی بھٹو موومنٹ کو، جس کو کہ نظام مصطفیٰ کا بپتسمہ دیا گیا تھا، اسے فوج نے ہائی جیک کر لیا. کو بائی آرمی اینڈ کو بائی کلرجی ان ایران، کو بائی آرمی ان پاکستان، یہ دونوں بڑی پیرلل، متوازی اور ہم عصر طریقے تھے. تو اس معنی میں وہ ٹرو ریولوشن تھا ہی نہیں، وہ اسی شیعیت کے اندر ہی دھس کر رہ گیا ہے. اگر یہ واقعتاً اس سے بالا تر ہوتا، یا یہ کہ شیعیت کی بھی کوئی ایسی تعبیر کی گئی ہوتی کہ جو سنیوں کے لیے بھی ایک درجے میں قابل قبول ہو جاتی کہ ٹھیک ہے اس حد تک تو. مثلا یہ کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، اب میں جب گیا تھا ایران تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی وہاں کے علماء سے، اور وہاں دو ہیں. ایک تو یہ سخت جو آرتھوڈاکس ویو ہے، خالص کٹر شیعہ ویو، وہ تو یہ ہے کہ وہ غاصب تھے، ابو بکر عمر عثمان غاصب. ظاہر بات ہے کوئی سنی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کیسے تعاون ہوگا. ایک یہ ہے کہ نہیں صاحب، حقدار تو پہلے دن سے حضرت علی تھے، لیکن جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو گویا کہ انہوں نے اپنا حق ان کو تفویض کر دیا، تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. اور پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی. اب اگر یہ ہے، اس حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں تک اگر جائے، جیسے زیدی شیعہ ہیں، زیدی شیعہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ افضل تمام صحابہ میں حضرت علی ہیں اور اصل حقدار وہ تھے، لیکن تو اگر وہ طے ہوا اس وقت تو امت نے ابو بکر عمر عثمان کو بھی جو کیا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں وہ قبول کرتے. اب اس جگہ پر تو آ کر ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے افضلیت اور مفضولیت کے معاملے میں، لیکن یہ کہ غاصب کہیں گے تو کیسے جمع ہوں گے. اب چونکہ وہ کٹر شیعیت کی بنیاد پر، چاہے بعد میں نعرے تو انہوں نے لگائے لا شیعیہ، لا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، نعرے تو بڑے لگائے، لیکن چونکہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کتابیں موجود تھیں اور ان میں جو کٹر ترین جو عقائد ہیں اہل تشیع کے وہ درج ہیں، لہذا پھر سنیوں کے لیے تو ناقابل قبول ہو گئے. تو انہوں نے کوشش کی اس ایران کے انقلاب کو کہ ایکسپورٹ کریں، اور ایکسپورٹ ہو سکتا تھا پاکستان میں یا عراق میں. ایک تو یہ کہ دونوں ملک ملحق تھے، اور دوسرے پاکستان میں بھی شیعہ اقلیت چاہے بڑی چھوٹی اقلیت ہے لیکن مؤثر کافی ہے، اور وہاں عراق میں تو اقلیت میں اکثریت میں تھے شیعہ، 55% شیعہ ہیں عراق کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر بھی وہ ناکام ہو گئے. یہاں کوشش ہوئی تھی کچھ، اور اسی کے رد عمل میں پھر سپاہ صحابہ وجود میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نام سے کوئی تنظیم موجود نہیں تھی. یہاں کے اہل تشیع نے کوشش کی تھی کہ انقلاب ایران کو یہاں امپورٹ کر لیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا. وہاں یہ ہوا کہ صدام حسین نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ جو بادشاہ تھا آپ کا ظالم بدماش، آپ بھی کہتے ہیں کہ شیطان تھا، اس نے ہم پر ایک ٹریٹی مسلط کی تھی زبردستی. یہ ہوئی تھی لیبیا کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایرانیوں نے یہ کیا کہ کردوں کی مدد کی اور کردوں سے بغاوت کرا دی عراق کے اندر. اب اس یورس میں اس یعنی جبر کے اندر پھر عراق نے صلح کی ایران کے ساتھ، اور ایران کا شط العرب پر ایک حق تسلیم کر لیا. ان کا جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ شط العرب جو ہے یہ کس کے حق ہے. یہ دریا جب دونوں مل جاتے ہیں، دجلہ اور فرات، تو یہ ایک بہت بڑا جو دریا بن جاتا ہے، اس میں کس کا حق ہے؟ شط العرب کہلاتا ہے. تو اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ ایران کا ہے یا
عراق کا ہے یا دونوں کو درمیان میں سمجھا جائے تو آدھا اس کا آدھا اس کا، کیا کہا؟ اس میں ایک ٹریٹی جو ہے مجبوراً عراق کو ماننی پڑی دب کر۔ تو اس بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا تھا، زبردستی ہم پر ایک ظالمانہ معاہدہ ٹھونس دیا تھا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کے والد ظالم تھے، انہوں نے کسی پڑوسی پر ظلم کیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ پڑوسی آ جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کے والد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے گھر کا اتنا ٹکڑا جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں شامل کر لیا تھا اپنی زمین میں، تو دیکھ لیجئے، آپ جائزہ لے لیجئے، اگر میرا مطالبہ ٹھیک ہے تو وہ واپس کر دیجیے۔ تو ایک شریفانہ طرز عمل تو یہ ہوتا کہ اچھا بھائی لاؤ ثابت کرو، کہاں ہیں تمہارے کاغذات، لاؤ پیمائش کرتے ہیں، ہمارے کاغذات کون سے ہیں، واقعتاً ہماری حد کہاں آتی ہے، تمہاری کہاں آتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر نہیں، نو نیگوشیشن، بس یہ ہوا ہے کہ صدام نے کہا کہ ری نیگوشیٹ کیجئے کہ ہم پر ایک ظلم کیا گیا تھا، زبردستی کا ایک معاہدہ ہم پر ٹھوس دیا گیا تھا، اس کو ری اوپن کرے اور اس کے بارے میں جو ہے فیصلہ کریں اثر نو۔ خمینی صاحب نے اٹھا کر پھینک دیا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، گویا کہ اب یہ تو خالص نیشنلزم ہو گیا، پھر حق کی بات تو نہ رہی، لہذا گویا کہ پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے صدام کے ساتھ، اور پھر صدام نے چاہے وہ مغربی ممالک اور جو عرب بادشاہ ہیں اور جو امارات ہیں ان کی شہ پر جنگ کی ہے، اس لیے خطرہ سب کو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ایرانی ریولوشن جو ہے یہ کہیں ادھر بھی نہ آ جائے، عراق کی طرف آ جائے، سعودی عرب کی طرف آ جائے، خطرہ تو سبھی کو ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تو پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا تھا، ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ موٹے موٹے جو ہے اسپیشل ایشوز ٹائم اور نیوز ویک کے شائع ہوئے تھے۔ تو پھر یہ جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ گویا کہ صدام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اس لیے یہ انقلاب جو ہے چونکہ یہ خالص نہ تو شیعیت کی حدود سے باہر نکل سکا اور نہ نیشنلزم کی حدود سے باہر نکل سکا، تو یہ تو در حقیقت خالص قومی قسم کی ان کی مذہبی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو اس معنی میں یہ ٹرو ریولوشن نہیں تھا۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس کا سارا نظام باطل ہے، شیطان اور طاغوت کے نظام کے تحت رہنے پر مجبور ہیں، ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے، لیکن آج دنیا میں کوئی اسپاٹ نہیں، کوئی جزیرہ نہیں، کہاں ہجرت کرے؟ ایک راستہ ہے یہاں رہتے ہوئے۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ بات سمجھنے کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جذباتی انداز میں، لیکن میں ہوں، آپ ہیں، میرے پاس کیا ہے، ایک مہلت عمر ہے جو ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے سال ہے، کتنے دن ہے، کتنے مہینے ہیں۔ آپ کے پاس جوانوں کے پاس 12 حیثیت ہے، مجبوری زیادہ ہے، کچھ صلاحیت ہے، مختلف قسم کی صلاحیت ہے، کسی کو اللہ نے کوئی سی صلاحیت زیادہ دی، کسی کو کوئی اور دوسری، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی، کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دی۔ یہ ہمارا کل جو ہے یہ سمجھیے، یا تیسری چیز یہ ہے جو زیادہ خوش قسمت ہے، وہ اس معاشرے کے اندر بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو جائیداد دے دی ہے، جو ایسے وسائل جنہیں ان کی ضرورت سے کچھ قدر ظاہر ہے، بس اس کے خلاف کیا ہے، اس کا کم سے کم منیمم حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ کر بقیہ سارا حصہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیں گے، تو اس باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ بات میں سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہو گیا، روزہ کھول بیٹھے آپ، نہیں جس بات پہ قابو رہا، اس کا کفارہ ہے۔ قسم کھائی تھی، توڑی ہے یا توڑنی ہے، کفارہ ہے۔ ہم اس باطل نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مجبور ہیں، اس کا تو کفارہ ہے، وہ ایک کفارہ ہے۔ اور اس کو میں اب زیادہ دوسرے الفاظ میں کہوں، باطل اور طاغوت کے نظام کے تحت رکھ رہیے انڈر پروٹیکٹ، اس کو ذہناً ریکنسائل نہ کیجیے، دل سے تسلیم نہ کیجیے، اور اس کو بے خطوط سے اکھیڑنے کے لیے اور دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی میکسیمم وقت، صلاحیت اور قوت کا حصہ سمجھیں۔ لیکن اگر آپ نے اس نظام کے تحت فلرش کرنا، پھلنا، پھیلنا، پھولنا یہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ ریکنسائل کیے ہوئے اس نظام کو، بلکہ آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں۔ انگریز کی بگی میں بھی تو ہم گھوڑے بن کر جتے تھے کہ نہیں؟ اب ہم IMF کی بگی میں جتے ہوئے، ہم نے اس نظام کو سپورٹ کیا، ریکنسائل کیا، یہاں جو نظام ہے وہ ریکنسائل کیا، اب اسی میں ہم چاہ رہے ہیں اور فلرش کریں، اور مکان بنا لیں، اور جائیداد بنا لیں، اور اپنی ایک دل ہے تو 2 بن جائے، 2 تو 3 بن جائے۔ Whosoever is striving to flourish under this system of باطل، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی قربانی زیرو ہے۔ یہ میں اپنی عمر کے 66 برس کے اختتام پر کہہ رہا ہوں، زیرو۔ The minimum requirement is don't reconcile with it، اس کو قبول مت کرو ان سے،
and remain here as a born fighter. اس کو میں نے بدلنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سارا آپ اپنے بنیادی ضروریات یسألونک ماذا ينفقون قل keep your basic and bare necessities. اس کے بعد اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنی قوت، اقامت دین کی جد و جہد، باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے وقت کریں. یہ ہے دی وے آؤٹ. محمد عمر فاروق خان صاحب یہ سرگودا سے ہیں. آپ نے اپنے کتاب میں خطبات میں ایرانی انقلاب کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ وہاں پر پرامن انقلاب آیا. ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے. میری معلومات کے مطابق وہاں کو کوکا کولا فیکٹری کو آگ لگائی گئی اور تقریباً 12,000 جانیں قربان ہوئی. یہ سوال. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا مین تھرسٹ، ایک ہوتا ہے اس کے دوران کسی واقعے کا ہو جانا. یہ دو چیزیں جدا ہیں. اول تو یہ کہ ہم ایرانی انقلاب کو اپنا آئیڈیل انقلاب نہیں سمجھتے. نمبر ایک، ہم نے کبھی اسے انکوالیفائڈ اسلامک ریولوشن آج تک نہیں کہا. جسے ہم کہیں گے تو شیعہ اسلامک ریولوشن کہہ سکتے ہیں. ریولوشن بھی ہم نے مکمل نہیں کہا، اس لیے کہ نظام کے بدلنے کی کوئی شکل نہیں تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ مذہبی طبقے کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اپنی فقہ نافذ کر دی. ہم نے ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا ہے صرف اس ایک پہلو سے کہ اگر کوئی انقلابی تحریک اپنی دعوت، تربیت، تنظیم اور پیسو ریزسٹنس کے مراحل سے گزر کر اس مقام پر آ جائے کہ اب وہ چیلنج کرنے کے لیے میدان میں نکلے تو راستہ کون سا اختیار کیا جائے. ایک چیلنج کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بغاوت کریں. یہ فی زمانہ جو حالات ہیں اس میں فیزیبل نہیں ہے. حلال ہے، جائز ہے، اور میں اس میں جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقع ہے اس کا قائل ہوں، لیکن فیزیبل نہیں ہے. ایک ہے کسی چیز کا پرمیسیبل ہونا، جائز ہونا، ایک ہے فیزیبل قابل عمل ہونا، وہ نہیں ہے. عوام نہتے ہیں حکومت کے پاس، اور ظاہر بات ہے جو نظام ہے حکومت میں اسی نظام کے اساتین بیٹھے ہوتے ہیں. جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیردار بیٹھے ہوئے، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے. تو وہ اپنے نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوج کے جتنے بھی ذرائع ہیں، حکومت کے، پولیس ہے، پیراملٹری ہے، فوج ہے، یہاں تک ایئر فورس ہے، اسے استعمال کریں گے. اب اس صورتحال میں مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. البتہ غیر مسلح بغاوت ہو سکتی ہے. تو ایران میں جو اصل کام ہوا ہے وہ غیر مسلح بغاوت کا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی ایسی جماعت تیار نہیں ہوئی تھی. جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، تنظیم کوئی نہیں تھی وہاں. وہ تو کانگلومریشن آف پارٹیز تھا. جیسے پاکستان میں نظام مصطفیٰ تحریک وہ کیا تھا، 8-9 جماعتیں تھیں. ان میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی تھیں. وہ مذہبی جماعتوں نے اگرچہ مفتی محمود صاحب کو ایک ٹوکن کی حیثیت سے اپنا صدر اور اپنا لیڈر مان لیا تھا، لیکن ان کے پیچھے دباؤ پڑنے کو تیار نہیں تھے. تو وہ تو ایک صرف علامتی جو قیادت تھی، اور یہ کہ اس میں بہت سیکولر جماعتیں بھی تھیں. اسی طرح یہ جو انقلاب ایران میں آیا یہ کسی جماعت کے تحت نہیں آیا. اس میں علماء کرام بھی تھے، اس میں جو خالص کمیونسٹ ہے ٹوڈے پارٹی وہ بھی شریک تھی، اس میں نیم کمیونسٹ، نیم مذہبی لوگ، مسلم کمیونسٹ کہہ لیجئے وہ تھے، مجاہدین خلق وہ شامل تھے. اسی طریقے سے مسلم لیگ کی طرح کے لوگ، مہدی بازرگان وغیرہ وہ بھی شامل تھے. البتہ یہ کہ وہاں چونکہ مذہب کی تنظیم بڑی مضبوط تھی، اور مین لینڈ ایران پورا کا پورا شیعہ ہے، اور شیعہ جو علماء کی ہائرارکی ہے جیسے کہ عیسائیوں کے اندر بڑی طے شدہ ہے، منظم ہے، ویل ڈیفائنڈ ہے، ویل گریڈڈ ہے، ایسے ہی ان کے ہاں بھی ہے. لہذا یہاں ہماری نظام مصطفیٰ تحریک کو فوج نے ہائی جیک کر لیا، وہاں علماء ہائی جیک کر کے لے گئے. لیکن یہ کہ اس حوالے سے کہ اگر یہ صورت ہو تو کیا اقدام کیا جائے، تو غیر مسلح بغاوت انہوں نے کی ہے. اب کہیں ادھر ادھر ہو جانا، کسی سینما کو آگ لگا دینا یا کسی اور جگہ پر کوئی اور معاملہ، یہ بالکل ایکسٹرے ایکٹس ہے. ان کا تعلق اس بے تحریک سے نہیں ہے. میں تحریک تھی غیر مسلح بغاوت کے سڑکوں پر نکل آؤ، اور جانیں دی گئی یک طرفہ، یعنی فوج نے گولیاں چلائی. جیسے لاہور میں گولیاں چلائی تھی، کئی آدمی جو ہے نظام مصطفیٰ کے اس تحریک کے اندر یہاں پر انہوں نے جانیں دے دی. اسی طرح وہاں پر بڑے پیمانے پر ہوا ہے. وہاں پر تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے جلوس نکلا ہوا ہے 2-3 لاکھ آدمیوں کا، تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے جو ہے فائرنگ کر کے مارے گئے. اور میں جب ایران گیا تھا تو میں نے معلوم کیا کتنے آدمی مرے، تو انہوں نے بتایا کہ 20,000 اور 30,000 کے درمیان آدمیوں نے جانیں دی. انہوں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا، لیکن کہیں کہیں موب جو ہے انبھولی ہو کر
ڈسپلن کا معاملہ ختم کر کے کوئی حرکت کر بیٹھے وہ بالکل دوسری بات ہے. بس یہ بات ہے جس کا کہ ہم جو ہے تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں، اور یہ صرف ایرانی انقلاب کا میں تذکرہ نہیں کرتا، میں تو اس عمل کی جو ہے آغاز گاندھی سے کرتا ہوں. نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے اس نے بات شروع کی اور انگریزوں کو ایک دفعہ ہلا دیا. ہم کوئی کپڑا جو ہے انگلستان سے آیا ہوا نہیں پہنیں گے، اب ہم تو اپنا جو ہے چرخا چلائیں گے، اپنا سوٹ کاٹیں گے، اپنی کھدر بنائیں گے، کھادی پہنیں گے. ان کے مل بند ہونے لگے. اتنی بڑی مارکیٹ آپ کو معلوم ہے آج جو ہے کلنٹن صاحب جو ریجھے ہوئے ہیں اور جو لاڈ پیار بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی شے انہیں بڑی مارکیٹ نظر آتی ہے کہ یہاں پر ہماری چیزیں سیل ہوگی. تو وہ بہت بڑا مارکیٹ تھا یہ بھارت جو ہے، ہندوستان کی سرزمین. انگریزوں کے جو بھی لیورپول کے اور مانچسٹر کے اور یہ جو چل رہے تھے بل وہ بند ہونے لگے. تو یہ لیکن کوئی گولی نہیں چلائی انہوں نے، کچھ نہیں کہا. نان کوآپریشن ہے، ترک موالات ہے، ہم آپ کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے. پھر آگے چل کر وہ نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس ہوا، وہ بھی کس ایشو پر کہ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک پیدا کر رکھا ہے، ہم تو وہاں سے پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کردہ نمک بنانے جا رہے ہیں. اس کے معنی کیا تھے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پوری پالیسی جو تھی برٹش انڈیا کی اس کو چیلنج کر دیا آپ نے. اب لاٹھیاں پڑی، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس کے اندر جو انہوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں ان کے سر پھٹے ہیں، جیلوں میں ہزاروں گئے، لیکن انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے. اس طریقے کی تحریک چل رہی تھی در حقیقت. اور آپ کے علم میں ہوگا، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کی تحریک میں چوڑا چوڑی ایک جگہ ہے بہار میں، وہاں جو جلوس نکلا وہ انگولی ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا. تو اتنا غصہ آیا جلوس کو کہ اس نے جا کر ایک تھانے کا گھیراؤ کیا، اس کو آگ لگا دی اور کئی جو ہے سپاہی اس کے اندر جل کے مر گئے. گاندھی نے فوراً تحریک جو ہے کال آف کر دی کہ اگر تم پرامن نہیں رہ سکتے تو میں تمہاری رہنمائی کرنے کو تیار نہیں. یہ بات ہے، تاریخ ہے ہماری. البتہ یہ کہ اس سے آگے کا قدم اس لیے نہیں اٹھانا پڑا کہ ادھر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. تحریک ظاہر بات ہے کہ وہ دب گئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب جو برطانیہ خود طے کر چکا تھا کہ اب ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، وی ہیو ٹو گو، ہمیں اپنا بستر گول کرنا ہی کرنا ہے. لہذا برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی تحریک جس میں جانیں دینی پڑے وہ اس کے بعد ضرورت ہی پیش نہیں آئی. البتہ جو بھی ہوئی ہے، جو آپس میں ہندو مسلم جو بھی ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کچھ ہندوؤں کو بھی مسلمانوں نے قتل کیا، یہ ہوا آپس میں. انگریزوں کے خلاف کوئی بغاوت تو نہیں کی گئی. لیکن اس معاملے کا جو آخری سین ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ایران میں کہ شہنشاہ کی اتنی مستبد حکومت، اتنا اس کے پاس کہتے ہیں کہ پورے ایشیا میں اس سے بڑا اسلحہ خانہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس غیر مسلح بغاوت نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا. صرف اس کو مثال کے طور پر ہم سامنے لاتے ہیں کہ اگر ہماری یہ تحریک آگے بڑھے، اگر اللہ کو منظور ہو ہمارے ذریعے یا اللہ کسی اور جماعت کو برپا کرے تو اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. اگر وہ تحریک کسی منہاج محمدی پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ طے کرے کہ اب ہمیں میدان میں نکل کر چیلنج کرنا ہے اور ایک تصادم جو ہے مول لینا ہے، بادشاہ درویشی در ساز و نوادم زن چوں پختہ شوی خدا بر سلطنت جب زن، اب اپنے آپ کو بر سلطنت جب زن کرنا ہے، مارنا ہے، ٹکرا دینا ہے. تو اس کا راستہ یہ ہے جو ان آرمڈ سول ڈس اوبیڈینس، ان آرمڈ ریوولٹ، اس میں یہ کہ یک طرفہ قتل و خون ہوگا، وہ ماریں گے جتنوں کو مارے، لیکن ایک وقت میں آ کر پھر فوج، آخر نیشنل آرمی ہے نا، وہ آکوپیشن آرمی تو نہیں. جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے مار دیا ہندوستانی، مسلمان، سکھ، وہ ہندو مارے گئے، اسے کیا درد ہوا. لیکن یہاں ظاہر بات ہے ہماری فوج تھی نا، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل آخر اسی پاکستان کا ایک فرد تھا جس نے صاف انکار کر دیا لاہور میں کہ ہم مزید جو ہے فائرنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی معاملہ ایران میں ہونے والا تھا کہ اس ایک شخص کو مار دو گا جو اتنے ہزار آدمی ہم مار گئے، تو کیوں نہ اسی کو مارتے، اس کو بدماش کو جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. وہ صحیح ہے، سالگن ہو گئی تھی کہ اب ہونے والا ہے، اب فوج کے جو ہے ہتھیار میری طرف ہو کے بھاگ گیا ہو. تو یہ ہے جس کو ہم نے اجتہادی طور پر کہا ہے، اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں. ادروائز ایرانین ریولیوشن از ناٹ این آئیڈیل ریولیوشن فار اس. ہمارے لیے آئیڈیل ریولیوشن صرف ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ کا ہے. نہ کمیونسٹ ریولیوشن ہے، نہ فرینچ ریولیوشن ہے، نہ یہ ایران کا ریولیوشن ہے، کوئی ریولیوشن نہیں. وہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس کے آخری سٹیپ میں وہاں قتال ہوا ہے، دو طرفہ جنگ ہوئی ہے. یہاں کے حالات مختلف ہیں، لہذا جنگ کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوگا، جس کے لیے میں نے یک طرفہ جنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ جنگ تو ہوگی
جنگ میں جو چیز جس سے کہ انسان کو خوف آتا ہے وہ جان دینا ہی ہے نا. جان دینا تو ہوگا, ہم تو مرنے کو تیار ہوں گے, اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے, لیکن ہم کسی کو نہیں ماریں گے, اور انشاءاللہ اسی راستے سے جو ہے کامیابی ہوگی.